بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف و ایمان والوں کی غار والی کہانی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک شہر تھا جہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اگر کوئی اللہ واحد پر ایمان لاتا تو اسے سخت سزا دی جاتی، مگر اسی شہر میں کچھ نوجوان تھے جو سچے دل سے صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ ان نوجوانوں نے دل میں عہد کیا کہ ہم جھوٹے خداؤں کے آگے نہیں جھکیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے، ہدایت مانگتے اور حق پر قائم رہے۔ ایک دن بادشاہ کو ان کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اگر تم نے ہمارے معبودوں کو نہ مانا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ نوجوانوں نے نہایت دلیری سے جواب دیا، ہم صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے۔ بادشاہ بہت غصہ ہوا، مگر ان نوجوانوں نے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں ایک غار تھا۔ وہ غار میں داخل ہوئے، تھکن سے چور، اور اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما۔ القرآن سورۃ الکہف 10۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان پر نیند طاری کر دی، ایسی نیند جو صدیوں تک رہی۔ 309 سال تک وہ اسی غار میں سوتے رہے۔ باہر کی دنیا بدل گئی، بادشاہ مر گیا، زمانے بدل گئے، لوگ ایمان کی روشنی کی طرف لوٹنے لگے۔ پھر ایک دن اللہ نے ان نوجوانوں کو بیدار کر دیا۔ وہ اٹھے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ وہ سوچنے لگے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کچھ سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ کھانے کا سامان لائے، مگر جب وہ شہر گیا تو سب کچھ بدل چکا تھا، سکے پرانے ہو چکے تھے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ آخرکار ان نوجوانوں کا ایمان، صبر اور اللہ پر یقین لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا تاکہ آنے والی نسلیں سیکھیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔